السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میری ویڈیو جو ہے کافی انفارمیٹیو ہے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ نیکی اور گناہ کے بارے میں ہے۔ تھوڑا بہت جو میں ظاہر باتیں پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ اچھی باتیں، ایسی باتیں مطلب کہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس سے آپ کو بھی زیادہ مزہ آئے، مطلب سننے میں کافی آپ یہ فیل کریں کہ آپ کی نالج میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا، وہ نیکی ہی کیا جو اللہ پاک قبول نہ کرے، اور وہ گناہ ہی کیا جو اللہ پاک معاف نہ کرے۔ ہمیں تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، ہمیں تو صرف اور اللہ پاک سے اس کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم پہ اتنا رحم فرما، ہم آپ کے گناہ گار بندے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ کوشش تو ہم یہی کرتے کہ ہم نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آج کل کا دور تو آپ کو پتہ ہے نا، انسان صرف گناہوں سے ہی بچ جائے نا، تو وہ بھی ایک طرح کی نیکی ہوتی ہے۔ اور ہمیں اللہ کا جو فضل تلاش کرنا ہے نا، اس میں سے ایک جو بہترین فارمولا یہی ہے کہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ ہر معاملات کو پیار اور محبت سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا، اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور دوسرا ہمیں میلا نظر آئے، اس میں 100 برائیاں نظر آئیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر درویش انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اور ہر گنہگار کا ایک اپنا مستقبل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ہیں نا، بس لوگوں کو جج کرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے انسان سے جو غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، وہ مستقبل میں بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت نیک ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں کافی کرے گا، مطلب کوشش کرے گا اللہ کی راہ پر چلنے کی۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ایک تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور جو تکبر ہے نا، اس سے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ پاک ہمیں تکبر میں نہ ڈال دے۔ کوئی بندہ ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہوں، تو آپ کوشش کریں اس کو ذہن پہ سوار نہیں کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں نا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ اس کے بندوں کے لیے، کیونکہ اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بندوں کے ساتھ ہم نیکیاں کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لاتے ہیں، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک ہماری دوسری طرف سے مدد کرتا ہے، دوسری طرف سے آسانیاں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ ہمیں ایسے تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو جائے جو ضائع ہونے والی ہے، یا ہم ایسے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں جو معافی مطلب اس کی نہ مانگ سکیں۔ بس ہم تو یہی کہیں گے، اللہ پاک ایسے گناہوں سے ہمیں پناہ میں رکھے، اور ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچا لے اور اپنی عافیت میں رکھ، اور ہم کوشش کریں کہ ہم نیکی کے کاموں میں کریں، اور محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے لوگوں کے ساتھ معاملات کو ہم اپنے دیکھیں۔ اور نیکی ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا، جو کرنے سے ہمیں زیادہ دل سے خوشی محسوس ہو۔ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، سمجھے وہ نیکی آپ نے دل سے کی ہے۔ اور جس کام کرنے سے آپ کے دل کو بے سکونی ہو جائے، مطلب بے سکون رہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈر ہو، خوف ہو، تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دل کو عجیب سی بے سکونی ہوتی ہے۔ اور گناہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے تو سمجھ جائیں اس کا مطلب گناہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، سب سے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں، غصہ تو ہر کسی کو آتا ہے، غصے میں تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ بول جاتا ہے، لیکن ہم یہ اگر کوشش کریں گے کہ ہم آرام سے بات کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، زیادہ غصہ نہ کریں۔ اب جیسے میری طبیعت ہے نا، مجھے بھی کبھی کبھی کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب میرے کڈس ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کبھی کبھی ان پہ حد سے زیادہ آتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کنٹرول کروں، کہ میری زبان سے ان کی مینٹلٹی پہ بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ مطلب ہماری زندگی کا سب سے بڑا، جو آپ اگر نوٹس کریں نا، کہ کسی بندے کی دل آزاری کرنا ہے، اس کو کوئی الفاظ ہمارے منہ سے ایسے نہ نکل جائیں کہ اس کا دل دکھ جائے۔ اور میری ہر طرح سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے،
کہ کسی کا میں دل دکھا دوں یا میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ میری سب سے زیادہ جو وہی کہتے ہیں نا کہ جس نے زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھ لیا اس کی ساری کافی حد تک جو ہے اس کے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا میں اللہ پاک کی نظر میں بھی ہے گناہ ہے کہ کوشش کریں اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اس سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں، غصے کو پینے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہے لیکن ہم غصہ کر نہیں رہے، یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہوتی ہے اپنے غصے کو پی جانا۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ مجھے نیبر نے کوئی پریشانی کی تھی، ایسے سمجھے کہ کچرا میرے گھر کے باہر رکھ دیا تھا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا اب میں کیسے کنٹرول کروں، بس جان بوجھ کے تنگ کرنا ہوتا ہے نا، کسی کی عادت ہوتی ہے۔ تو میں کافی کوشش کی، میں نے اپنے صبر کیا، میں نے کہا صبر کروں گی نہیں بولوں گی، پر وہ ڈیلی میرے صبر کا اتنا اس نے فائدہ اٹھایا کہ وہ ڈیلی مجھے تنگ کرتی رہی۔ تو پھر ایک دن مجھے اتنا غصہ آیا، ایک انسان ہے، ذرا میں فرشتہ تو نہیں ہوں، فرشتہ تو میں بھی نہیں ہوں نا، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کو تنگ نہ کروں، کسی کو تکلیف نہ دوں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایسا بندہ آ ہی جاتا ہے آپ کی لائف میں، وہ بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے ہماری کہ اللہ پاک ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو ایک دن میرے کو اتنا غصہ آیا آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے نا، تو میں اتنا زور سے اس کو بولنے لگی نا بہت، اور میں نے کیا کیا، میرے گھر میں جو بھی چیزیں تھی فالتو چیزیں میں سب اس کے گھر کے سامنے رکھ کے آئی۔ ظاہری بات ہے ایک غصہ ہوتا ہے، تو میں یہ آپ کو اپنا پرسنل وہ شیئر کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ تو میری یہی لیکن اس دن کے بعد وہ نیبر جو ہے وہ صحیح ہو گئی میرے ساتھ، اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، مطلب آپ اتنا برداشت کرو جو آپ کی لمٹ ہے، جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ بھلے برداشت نہ کریں۔ میرا تو یہی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اب مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، غصہ نہ کروں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دوں، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دوں۔ پر جو یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا اس پہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایک اگلا بندہ کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کی غلطیاں برداشت کر رہا ہے، آپ کی ہر چیز برداشت کر رہا ہے، اگلے کو یہ فیل ہوتا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ کچھ بول ہی نہیں سکتا آگے سے، تو اس لیے پھر وہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اصل میں شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم اس کو دوبارہ تنگ کرو، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ پھر یہ شیطان جو ہے نا انسان کو بہت ہی بھٹکاتا ہے۔ تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں نیکی کا اور تھوڑا گناہ کا، چیزوں کو ریمائنڈ کرواؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ آپ اس سے موٹیویٹ ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں بھی انسان کے دماغ میں، انسان کی لائف میں نیو چینجز لا سکتی ہیں۔ کوشش کرتی ہوں نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔